ارطغرل نے انتقام لے لیا۔ اس نے ہمیں ہمارے ہی جال میں پھنسا دیا۔ اسے پتہ کیسے چلا کہ میں نے اس کے لیے جال بچھایا ہے؟ ٹانگوت، کیسے؟ تم نے سنگر تیکن کو واپس لا کر ہمیں خوش کر دیا ہے۔ اللہ اسے شفا عطا کرے۔ کیسے ہوا یہ؟ کس کے ساتھ لڑائی کی اس نے؟ نویان اور اس کے سپاہیوں کا سامنا ہو گیا تھا ہم سے۔ یہ کیسے ممکن ہے ارطغرل بھائی؟ تم نے نویان کے پیچھے ہمیں بھیجا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں دلی دامیر اور ترگت آئیکز کی قبر پر جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، اب میں بغیر شرم کے آپ کی طرف دیکھ سکتا ہوں۔ دلی دامیر کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے آئیکز سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد دلی دامیر کہتا ہے، میری بات غور سے سنو ترگت، تم اب شادی کر لو اور اپنی فیملی شروع کرو۔ میں اور آئیکز تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، میں اور ارطغرل بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارے بہادر سپاہی ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں اور مرنے کے بعد ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھیں۔ جب تک ہم اس زمین کو اپنا نہیں کہہ سکتے اور جب تک ہم آخری منگول کو اس زمین سے نہیں مٹا لیتے اور جب تک میرا جسم بے جان نہیں ہو جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آخر میں وہ کہتا ہے، میرا گھر قبر ہے بابا، جس پر دلی دامیر بھی سارے لا کر اس کی تائید کرتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور گندوگدو جیل میں حمزہ کے پاس جاتے ہیں۔ گندوگدو اسے پانی پلاتا ہے، پھر حائمہ خاتون بولتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کی طرح تمہارا خیال رکھا۔ جب تمہارا والد شہید ہو گیا تھا تو میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ لٹا دیا تھا تاکہ تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے ان الفاظ کے بھی قابل نہیں ہو تم۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود تم نیک بن رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ جا کر نویان کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ میں اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ حائمہ خاتون کے جانے کے بعد گندوگدو بولتا ہے، ان سب سپاہیوں کی موت کے ذمہ دار بھی تم ہو جنہیں تم نویان کے پاس لے گئے تھے۔ تمہاری وجہ سے وہ شہادت کی موت نہیں مر سکے۔ اللہ تم پر کبھی رحمت نازل نہیں کرے گا، اور یہ جان لو کہ میں تمہیں ٹریننگ ایریا میں موت کی سزا دوں گا۔ پھر گندوگدو ایک محافظ کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ایک جائے نماز دو، اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہے تو اسے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد گندوگدو چلا جاتا ہے۔ حمزہ زور زور سے نیچے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے، یا خدایا یہ میں نے کیا کر دیا۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر ہر طرف لاشیں بچھی ہوتی ہیں۔ الو بلگے کا ڈول بھی پھٹا پڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں الو بلگے اور تانگت وہاں پہنچتے ہیں۔ تانگت کہتا ہے، اس ایک ہاتھ والے چرواہے نے نویان کو ہرا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نویان بھی وہاں پہنچتا ہے اور ہر طرف بچھی لاشوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر گھوڑے سے اتر کر نیچے آتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل نے انتقام لے لیا۔ اس نے ہمیں ہمارے ہی جال میں پھنسا دیا۔ اسے پتہ کیسے چلا کہ میں نے اس کے لیے جال بچھایا ہے؟ ٹانگوت، کیسے؟ اس کے بعد الو بلگے نویان کو بتاتا ہے کہ ہمارے کچھ سپاہی بھاگ گئے ہیں اور قبیلے والے حمزہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ نویان کہتا ہے، جو سپاہی بھاگ گئے ہیں ان کو مار دو اور اوگیڈے سے نئے سپاہی منگواؤ۔ اب سے ہم اپنا ڈیرا کسی غار میں بنائیں گے اور اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اتنے میں تاجر افراسیاب کا آدمی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، افراسیاب قبیلے میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ نویان کہتا ہے، جا کر افراسیاب سے کہو کہ وہ پتہ لگائے کہ ارطغرل کہاں گیا ہے۔ یہ جاننا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر اسے کچھ بھی پتہ چلے تو فوراً مجھے ملے۔ دوسری طرف قبیلے میں کرکت سردار کہتا ہے، ہم نے جنگ تو جیت لی لیکن جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں کہیں نہیں مل رہا۔ ٹوٹیکن کہتا ہے، نویان بدلہ لے گا، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ گندوگدو کہتا ہے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، نویان کا ہر سانس ہمارے لیے موت بن سکتا ہے۔ دوسری طرف گوگچی حلیمہ سے پوچھتی ہے، ارطغرل نہیں آیا ابھی؟ حلیمہ کہتی ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر گوگچی کہتی ہے، تم اتنے سکون سے کیسے بیٹھی ہو؟ ہر روز ارطغرل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر روز وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، مجھے تو یہ سوچ کر نیند ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، لیکن تم؟ حلیمہ کہتی ہے، میں اس لیے سکون میں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اور اس کی مشکلات کی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اتنے میں قبیلے کے مین داخلے پر موجود ڈول بجتا ہے۔ ایک سپاہی آ کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک زخمی آدمی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک جاتی ہیں اور فوراً باہر کی طرف جاتی ہیں۔ ارطغرل سنگر تیکن کو لے کر آ رہا تھا۔ حائمہ خاتون سنگر تیکن کو اس حال میں دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ارطغرل گھوڑے روکتا ہے اور پھر اس کے ساتھی سنگر تیکن کو گھوڑے سے اتارتے ہیں اور پھر حائمہ خاتون برسوں کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے،
میں نے اپنا وعدہ پورا کیا والدہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سنگر تیکن کو آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ اس دوران حائمہ خاتون بہت جذباتی ہو جاتی ہیں اور سنگر تیکن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور گندوگدو سنگر تیکن کو سہارا دے کر خیمے کے اندر لے جاتے ہیں۔ سنگر تیکن کہتا ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ منگولوں کا ہتھیار میرے جسم کو تو کاٹ سکتا ہے لیکن مجھے مار نہیں سکتا۔ میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے بے چین ہوں۔ اتنے میں حکیم ارتک اور درویش وہاں پہنچتے ہیں تاکہ اس کا علاج کر سکیں اور سب کو باہر جانے کو کہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، میرا بیٹا آپ کی امانت ہے ارتک بھائی۔ اس کے بعد حکیم ارتک اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ خیمے کے باہر آیت الن حلیمہ سے پوچھتی ہے، ارطغرل کو سنگر تیکن کہاں ملا؟ حلیمہ کہتی ہے، ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ آیت الن کہتی ہے، ارطغرل نے پھر اپنی مرضی کی، وہ سپاہیوں کو لے کر جنگ پر گیا تاکہ اپنے بھائی کو تلاش کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ سلجان کہتی ہے، میرے خیال میں تو تم خوش ہوتی اگر کچھ برا ہوتا تو۔ بوکچے سلجان کو کہتی ہے، آج کے دن اس طرح کی باتیں مت کرو۔ پھر آیت الن کہتی ہے، اس بے عقل عورت کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سلجان تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے لیکن اتنے میں حائمہ خاتون اندر سے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے۔ کرکس سردار حائمہ خاتون سے پوچھتا ہے، میرا بانجا کیسا ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اس کا زخم بہت برا ہے بھائی۔ پھر گمس تیکن ارطغرل کو کہتا ہے، تم نے سنگر تیکن کو واپس لا کر ہمیں خوش کر دیا ہے، اللہ اسے شفا عطا کرے۔ کیسے ہوا یہ؟ کس کے ساتھ لڑائی کی اس نے؟ نیان اور اس کے سپاہیوں کا سامنا ہو گیا تھا ہم سے۔ یہ کیسے ممکن ہے ارطغرل بھائی؟ تم نے نیان کے پیچھے ہمیں بھیجا تھا۔ پھر گمس تیکن بولتا ہے، یہ تو لازمی ہے کہ سنگر تیکن اور نیان کسی طرح اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تم نے ان دونوں کو تلاش کیسے کیا؟ اس کے بعد سب ارطغرل کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ صرف ایک اتفاق تھا، ہم نے اپنی جانیں منگولوں کو ختم کرنے کے لیے وقف کر دی ہیں۔ شکر ہے کہ میں سنگر تیکن کو واپس قبیلے میں لے آیا ہوں۔ پھر تو تیکن کہتا ہے، یہ کس طرح کا اتفاق ہے جس سے ارطغرل ان کی گود میں جا گرا؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نے سنا ہے تم نیان کے سارے جالوں سے نکل آئے ہو اور کامیاب ہو کر قبیلے لوٹے ہو، اللہ ہمیشہ تمہاری کامیابی قائم رکھے۔ تو تیکن کہتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے ارطغرل۔ ارطغرل غصے سے اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، دشمن ہماری گردنیں اتار رہے ہیں اور تم کس چیز کے پیچھے لگے ہو؟ پھر گمس تیکن بولتا ہے، نیان کے خلاف کامیابی ہمیں تمہاری وجہ سے ملی ہے، یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن تو تیکن صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ تم صاف دل ہو لیکن تمہارے دل کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ پھر تو تیکن کہتا ہے، یہ دروازے کھلے بغیر ہم کیسے تم پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ پھر حائمہ خاتون غصے سے بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں، بہت ہو گیا، یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ میرا بیٹا اندر زخمی حالت میں پڑا ہے، میرا بیٹا سنگر تیکن گھر واپس آیا ہے، یہ خوشی مجھ سے مت چھینو۔ جاؤ اور اپنے مسئلے اپنے خیمے میں جا کر حل کرو۔ نیان نے جو خون بہایا تھا اس کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے، ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ دوسری طرف نیان ایک لمبے سے غار میں اپنا نیا ڈیرا بنا لیتا ہے اور اپنے زخمی ہاتھ کو ٹانکے لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر نیان کہتا ہے، اوغوز خان کی مہر اوگرڈے کے پاس جائے گی، اس سے وہ اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ تانگد کہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ترک اوغوز خان کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر مہر سنگر تیکن کے پاس رہی تو ہماری فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے اور اوگرڈے ہم سے اس کا حساب لے گا۔ الو بلگے کہتا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر نیان بھی کہتا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، وہ خود مہر ہمارے حوالے کریں گے۔ الو بلگے کہتا ہے، کیسے؟ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔